الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقد معروف کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے برسر عقیدت رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درِ دربار گوہر بار میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. حضرات، آج شب برات ہے. مطلب کیا ہے؟ چھٹکارے کی رات ہے. چھٹکارے کی رات ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ جب یہ رات آئے گی تبھی ہم خدا کی بارگاہ ہمیں مغفرت طلب کریں گے، بلکہ نہیں، جب بھی اس شخص کو موقع ملے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے. مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کے چھائی شب برات. سبحان اللہ. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مان لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات. خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، یعنی قبروں کی بات. سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجیے کچھ ان کے حق میں بھی بھلائی شب برات. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم. اگر کہاوت ہے کہ ہر روز اگر شب برات ہوتی تو شب برات ہر شب ہوتی تو بے قدر ہوتی. ایک رات ایسی ہے کہ انسان اس رات میں خدا بند قدوس جل جلالہ و عما نوالہ کی عبادت و ریاضت کرے. اس کے لیے سب سے بڑی عبادت و ریاضت ہے. حضرات، شب برات ہے کیا؟ شعبان شعبہ سے مشتق ہے. مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے آج کی رات میں شعبہ سے بنا، یعنی اس سے شاخیں نکلتی ہیں. آج کی رات بندہ عبادت کرے گا تو شاخیں نکلے گی. آپ نے درخت دیکھا ہے، ایک درخت میں کتنی شاخیں ہوگی، لیکن یہ تو دنیاوی معاملات ہے. لیکن میرے آقا کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و نوازش کو دیکھو کہ بندہ عبادت کرتا ہے تو شاخ اس مبارک رات میں نکلتی ہے، اور وہ شاخ اتنی بڑھتی ہے کہ 110 سے لے کر کے 1000 تک پہنچ جاتی ہے. وہ شاخ 110 سے لے کر کے 1000 تک پہنچ جاتی ہے. تو بندے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ آج کی رات میں عبادت و ریاضت کرے اور اپنے شاخ کو پھیلائے. یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے. اور ماہ شعبان میں کی جانے والی نیکیاں، اس کی شاخیں پھیلتی رہیں گی.
اور لفظ شعبان تشعب سے ماخوذ ہے، اخذ کیا گیا، لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تفرق، فرق۔ اس ماہ میں خیر کثیر بندوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، متفرق ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ غور کرو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ایک گھاٹی کا بھی نام ہے۔ شعبان ایک گھاٹی کا بھی نام ہے، تو جب گھاٹی میں سے آدمی جائے گا اس کو بھی نیکیاں ہی نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ بندہ عبادت کرے، اپنی شاخیں پھیلائے۔ شب معراج دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، بارگاہ خداوندی میں باریابی ہوئی، حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے مالک و مولا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان دیا تھا۔ ثوبان کا مطلب سانپ دیا، جس سے کہ جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا، ان کو فنا کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ مجھے تو نے کیا عنایت فرمایا؟ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں تجھے شعبان دیتا ہوں، شعبان دیتا ہوں، اور وہ ایسا شعبان ہے کہ بندہ عبادت اور ریاضت کرے گا تو تمام جنات اور انسان کے مکر و فریب سے بچا رہے گا، اور تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس شعبان میں عبادت و ریاضت کرنے والوں کرو، اور ہر چیز خداوند قدوس جل جلالہ و عما والو تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت طراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ ہوا کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ ابر کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے بارش کی طرح ہے۔ اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے، تمام مہینوں میں تو تمہیں نیکیاں 10 گنا دی جاتی ہیں، صرف 10 گنا دی جاتی ہیں، لیکن رجب میں 70 گنا دی جاتی ہیں نیکیاں اگر عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شعبان میں عبادت کرتا ہے تو 700 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں اس مہینے میں، اور رمضان میں عبادت کرتا ہے تو 1000 گنا تمہیں عبادت۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ہمارے لیے کتنا بڑا انعام اکرام ہے، یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس صد افسوس اس بات کا ہے ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں حاصل کرتے، دنیاوی نحو العلم میں لگ جاتے ہیں، لیکن عبادت و ریاضت سے ہم کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ پٹاخہ پھوڑیں، جاؤ گھڑیاں لا کر کے چھوڑو۔ حضرات ان تمام چیزوں میں فضول خرچیاں ہیں۔ قرآن مقدس کا ارشاد گرامی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک بزرگ نقشبندی سلسلہ کی سیالکوٹ میں ایک شخص بہترین زری والا جوتا پہن کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا
کہ اگر آپ پیر کی حفاظت ہی کرنا چاہتے تھے، اس سے کم پیسے میں آپ جوتا خرید کر کے اپنے پاؤں کی حفاظت کر سکتے، اور جو پیسے بچ جاتے اس سے دوسری ضروریات میں کام رہتے۔ حضرات گرامی، بزرگوں کا ایک کرم دیکھو، ان کی عنایتیں دیکھو، ان کی مہربانیاں دیکھو، وہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اگر کم پیسے خرچ کرو گے، اس سے بچاؤ گے پیسے تو دوسرے کام میں کیا سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی نہیں کریں، دکھاوا نہیں کریں۔ اگر انسان چاہتا ہے تو سادہ لباس پہن کر کے بھی اپنی زندگیاں گزار سکتا ہے۔ شعبان اور شب قدر یہ عید الملائکہ ہے، اس کا نام عید الملائکہ بھی ہے۔ آج کے دن اور شب قدر کے دن فرشتوں کی عید ہوتی ہے، آسمان میں فرشتوں کی عید ہوتی ہے، آج ان کے لیے عید کا دن ہے۔ غور کیجیے اور سمجھیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار باہر تشریف لائے اور فرمایا سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ آسمان کی طرف سر اٹھائیں اور دیکھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دیکھا، بولی ایک ایسی رات ہے، فرمایا آج اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 300 دروازے کھول دیے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، یہ سب صدقہ ہے میرے رسول گرامی وفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہمیں مل رہا ہے۔ لینے والا چاہیے، عطا کرنے والے کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک جنت میں ایک محل بنے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں بہت سی جنت میں مکان بنا لوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بہت کچھ عطا کرے گا، لینے والا چاہے، عطا کرنے والے کو کمی نہیں۔ حضرات گرامی سوچئے، ہم اس چیزوں کو نہیں کرتے، ہم اس کو کریں، اس کو پڑھیں، 24 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 جنت کے محل بنے، 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی جنت بنے۔ ہمارے سلسلے اشفیہ کے شجرا میں بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا جنت میں محل بنتا ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے کتنی بڑا چھوٹ ہے کہ اگر وہ چاہے تو سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، دینے والے کی کمی، وہ خوب دے رہا ادا کر رہا، لیکن دینے والے کی کمی، وہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ آج کے دن وہ دن ہے حضرات گرامی کہ بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے اور ملے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کل 15 شعبان المعظم ہے، آپ غور کریں، کل کے دن جن پرندے درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ کل کا دن وہ دن ہے، یہ تمام روزہ رکھیں، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ہمارے صحابی بھائی سے بتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں؟ کہا کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ جانتی ہیں کہ آج کون سا دن۔ ہر ذی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب پتے درخت میں لگے رہتے ہیں اس وقت تک وہ عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں، تو خشک ہو جاتے ہیں، خود نیچے آتے ہیں۔
अल्लाह तबारक व तआला का करम, उसके नवाजिशें, ये उसकी हदायतें, ये उनकी मेहरबानी, ये उनकी मेहरबानी है परवरदिगार आलम की। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्ते व दुखैर में ये तमाम चीजें भी हमें मिल रही हैं। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 15वीं शाबान को भेजा कि जाओ जन्नत की तरफ जाओ, जन्नत की सजावट करो, जन्नत को बेहतरीन से सजाओ और हुक्म दे दो। और उस तहकीक अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमानों, जमीनों, चांद, सितारों, दरियाओं, पत्तों, तमाम चीजों के बराबर इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये उसका कितना बड़ा करम है आज की रात। लेकिन लेने वाला बंदा चाहे, वो अदा कर रहा है, वो दे रहा, इसके बराबर लोगों की आज मग़फ़िरत होगी। हर बंदे को चाहिए कि खुदा की बारगाह में रोए, गिड़ाए और अर्द मारूफ का सिलसिला शुरू। मालिक व मौला, हम गुनहगार बंदे हैं, तेरी बारगाह में दस्ते तलब फैलाए हुए। हम मांगने का सलीका नहीं मुझको, लेकिन तेरी दरबार में अर्ज करते हैं, मैं मांगूंगा, कम मांगूंगा, लेकिन तेरी अता और बख्शिश है। तू जितना चाहे अता करना, तू जितना चाहे मुझे देना, तू दे सकता है मुझे। हद महदूद हम नहीं करते कि इतना ही चाहिए, बल्कि तू जितना देना चाहता है तू रही वो करीब। आप मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की छोटी सी आयत करीमा की तिलावत का शर्त किया। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। आज की रात वो रात है कि लौह महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान नाज़िल हुआ, आया, लिखा गया, तहक़ीक़ी है और नुज़ूली वो है कि आसमान दुनिया से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी ज़रूरत पड़ती गई 23 साल की नामिल हुआ। रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में अक्सर व बेशतर रोज़ा रखा करते, ज्यादातर रोज़ा से रहा करते। आपने पूछा गया, आपने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ, शायद अगर इन्हीं दिनों में मुझे दुनिया से जाना हुआ तो परवरदिगार आलम मुझे रोज़ादार। तो आप गौर कीजिए। और हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मा सबता बिसुन्नह में लिखते हैं कि शाबान शहरी और रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना। या आप गौर करें, सरकार खुद फरमा रहे कि शाबान मेरा महीना। मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा है, उन्होंने फरमाया, किसी ने पूछा तुम्हें कौन सा शहर पसंदीदा है, तुम्हें कौन सा शहर अच्छा है? आपने फरमाया कि मुझे वो शहर पसंद है जिसमें मेरा महबूब रहता है, मेरा महबूब जिसमें रहता है। मुहिब को महबूब से बहुत ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है। फरमाया मुझे वो शहर पसंद है। आप गौर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा शहर पसंद है? कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है,
لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس ذات کی جس میں آپ جلوہ فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرمائے، اس کی قسم فرما رہا ہمارا پروردگار عالم. اس وجہ سے نہیں کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یا اس وجہ سے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ زمزم کا کنواں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ عرفات کا میدان ہے، اس وجہ سے نہیں کہ مینا اور عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں فرما رہا ہے، کھا رہا ہے پروردگار عالم، بلکہ کہہ رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما. قسم کس کی کھا رہا ہے؟ جس میں آپ جلوہ فرما، اس شاعر کی قسم کھا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے. جو قرآن میں آئے شہاب شہر و کلام وفا کی قسم، یعنی شب برات ایک ایسی چیز ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں آدمی کو چاہیے عبادت و ریاضت کرے اور میٹھی چیز پکائے، حلوہ پکائے اور اپنے مردوں کے نام بھی بخشے، تلاوت قرآن کرے اور مردوں کو بخشے. ان کی روحیں آتی ہمارے لیے تم نے کیا کیا. تقریر سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، یہ انسان کا معمول ہے، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اس پر عمل پیرا ہو. میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک پتھر سفید پتھر سے گزر رہے تھے، اچانک نظر پڑی، دیکھا بہت ہی خوبصورت گنبددار پتھر ہے. عرض کیا مالک و مولا، بڑا ہی خوبصورت پتھر ہے، کہا اس کا بھید بھی میں تم پر ظاہر کر دوں. کہاں مالک و مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. شک ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی اس کے اندر عبادت و ریاضت کرتا، ایک نہریں بہ رہی ہیں، ایک امرود کی شاخیں. پوچھا تم کتنے سال سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا 400 سال سے. عرض کیا مالک و مولا، جو بندہ 400 سال سے صرف عبادت ہی ریاضت کر رہا ہو، اس کا مقام تو سب سے اونچا ہوگا، سب سے بہتر ہوگا، سب سے اچھا ہوگا. پروردگار نے کہا اے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات ایسی دی ہے، وہ ہے شب برات، کہ اگر ان کا امتی ایک رات عبادت کرے گا تو اس سے بہتر. رات غور کیجئے، دھیان دیجئے کہ میرے آقا کا ہمارے اوپر کتنا بڑا اثر ہے. سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلم کو یمن کی طرف روانہ کیا. یمن کی طرف لوگ گئے تو وہاں سمامہ بن اثال کو قید کیا اور مدینہ طیبہ بھیج دیا. یمن کا ایک شہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تشریف لاتے، وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، سرکار کھانا کھاتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. اس شخص کو بھی کھانا دیا جاتا، کھاتا، ضرورت ہوتی کھول دیا جاتا، باہر جاتا، فراغت کے بعد آ کر پھر باندھ دیا جاتا.
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ بن قطال یمامی، تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا، میں بہت آرام میں ہوں، آپ اگر چاہیں مجھے قتل کر سکتے ہیں، اس خونی کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھے رہا کر دیتے یہ آپ کی مہربانی ہو، اور جو بھی کچھ آپ مجھ سے طلب کریں گے میں اس کو ادا کروں گا، میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں اسی کا حقدار ہوں، اسی لیے مجھے آپ قتل کر دیں گے، خونی کو قتل۔ سرکار نے معلوم کیا، تشریف لے گئے۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر سرکار نے عرض کیا، اے ثمامہ کیا حال ہے تیرا، تیرے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ خونی کو مار قتل کر دیں گے، خونی کو مار ڈالیے گا، میں اسی کا مستحق ہوں، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ آپ کی مہربانی ہے۔ سرکار پھر تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر سرکار نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں بہت اچھا ہوں، میرے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، یا مجھے آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ جتنا مال طلب کریں گے میں آپ کو دوں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا گیا، کھول دیا گیا۔ حضرات، ثمامہ کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، بندھا ہے جو آپ کے قدموں سے، رحمت نے پکارا، محشر میں رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے قدموں سے، قدموں میں پڑا ہے۔ چھوڑ دیا گیا، چلا گیا، باہر جاتا ہے، غسل کرتا ہے، نہریں بہہ رہی تھی، نہا دھو کر کے آتا ہے، گر کے قدموں پہ قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے سرکار کی نظر عنایت ہوئی، وہ دیکھ رہا تھا میرے آقا کو آتے اور جاتے ہوئے، قربان ہونا ہی تھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ میرے نزدیک اتنے اچھے کہ دنیا کی تمام چیزیں میرے اپنے آپ سے۔ عرض کرتا ہے، میرے یہ شہر سب سے برا تھا، میں برا سمجھتا تھا، لیکن اب میرے لیے یہ شہر سب سے اچھا شہر ہے، بہترین شہر ہے، اس سے اچھا اور کوئی شہر نہیں۔ حضرات گرامی، اخلاق حسنہ کو دیکھا آپ نے، اخلاق حسنہ کو دیکھی، آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ ہم تو امتی ہیں میرے آقا، ہمیں چاہیے کہ اخلاق میں عبادت کو یاد کریں۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے میں بھی گئی، کیا دیکھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست دراز اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں خدا کی بات۔ میں جب پہنچی تھی، کیا سرکار نے فرمایا، اے عائشہ کہ میں نے تیرے ساتھ خیانت کی؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، کیا میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ کہا، تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ کہا نہیں، کہا آج کی رات شب برات ہے، آج کی رات مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، آج کی رات معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ حضرات گرامی، یہ میرے آقا کا کرم ہے، میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی عظمت کو دیکھو کہ سرکار خود تشریف لے جا رہے ہیں قبرستان، اور مومنین اور مومنات اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت دیا، آپ اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لیا
اور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ شخص جو کہ روٹی بنایا، شوربہ، خشک گوشت لے کر کے سرکار کے آگے میں حاضر کیا اور گوشت کے اندر کدو ڈالا ہوا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تناول فرمانے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور سرور کائنات بہترین رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کدو کو، آل کو، جسے یہاں لوکی بھی کہتے ہیں، لوکی کے کھا رہے ہیں۔ اس کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس دن میں نے اپنے دل میں عہد و پیمان کر لیا کہ میں بھی اب لوکی سے محبت کروں۔ حضرات کرام، میرے آقا کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی پاک کو دیکھو، ہر ایک چیز سے محبت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ صحابہ بھی اس کو اسی طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ لہذا حضرات ہمیں چاہیے کہ آج کی رات خدا کی بارگاہ میں روئیں، گڑگڑائیں، اپنے سے پہلے دنیا سے جانے والے کے لیے مغفرت کریں اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، عبادت کریں، نہ کچھ ہو صحیح تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ورد کریں اور خدا کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں رہیں نیک عمل کرتے رہیں اور جب دنیا سے جائیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب بھی جائیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر مقابلہ کریں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔